میں حیران رہ گیا۔ افروزہ نے مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ناقابل یقین سا بیان تھا شکر الہی کا۔ میں نے کہا شکور ہے، پہیلیوں میں بات نہ کرو، جو کہنا ہے کھل کے کہو۔ شکر الہی کی آنکھوں میں پراسرار سائے لہرائے، آگے کو جھک کر سرگوشی میں بولا، چھوٹے مالک، اشیر خان کو کوڑ ہے۔ کبھی آپ نے اس کی بھویں نہیں دیکھی؟ کیسے جھڑی جھڑی سی ہیں، اور کان بھی نیچے سے سوجے رہتے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ سب کوڑ کی نشانیاں ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ ایک ہی لمحے میں اشیر کا سراپا میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ مجھے اس کی آستینیں یاد آئیں جو آگے تک لٹکی رہتی تھیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں جن کی رنگت عجیب سی تھی۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر شکر الہی نے کہا، یہ بات تو اب خاصی مشہور ہو گئی ہے جی، لیکن آپ کی وجہ سے لوگ چپ ہیں۔ میں نے خود ایک دن اشیر خان کے بازو دیکھے تھے۔ وہ کھال پہ بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ پیچھے کماد کا کھیت تھا۔ میں کماد سے نکلا تو میری نظر سیدھی اشیر پر پڑی۔ اس کے بازو کوہنیوں تک عجیب طرح کے ہیں، ان پہ نہایت مہین خشخاشی دانے سے ہیں۔ اشیر نے مجھے اپنے بازوؤں کی طرف گھورتے پایا تو جلدی سے اٹھ کے آستینیں نیچے کر لیں۔ میں نے کہا، تم نے اس سے کچھ پوچھا نہیں؟ شکر الہی کہنے لگا، پوچھنا کیا ہے مالک، 100% پکی بات ہے، اسے کوڑ ہے۔ بے شک آپ کسی ڈاکٹر حکیم کو بلا کر دیکھ لیں۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ جذام ایک متعدی مرض ہے۔ ایسے مریض کا عام لوگوں میں گھل مل کے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اشیر خان میری بیگم کا چہیتا نوکر تھا۔ یقینی طور پر وہ اس بیماری سے آگاہ ہوگی، اس کے باوجود وہ اسے گاؤں ساتھ لے آئی۔ میرے ذہن میں آیا کہ شکر الہی نے جو کچھ بتایا ہے یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ دیکھنے کے لیے افروزہ سے بات کرنی چاہیے۔ ویسے بھی دل ہی دل میں مجھے افروزہ پر بھی طیش آ رہا تھا۔ اگر اشیر واقعی بیمار تھا تو افروزہ کو کیا حق پہنچتا تھا کسی بے سہارا لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا؟ اس روز رات کو بیڈ روم میں نے افروزہ سے اشیر خان کی بات کی، اس کی بیماری کا ذکر کیا تو وہ افسوس سے دائیں بائیں سر ہلانے لگی۔ جہاں داد، تم بھی کمال کرتے ہو۔ پاپا جانی ٹھیک کہتے ہیں، دیہات میں رہنے والوں کی سوچ دیہاتی ہو جاتی ہے۔ تم تو لیپروسی کا نام ایسے لے رہے ہو جیسے لوگ 2000 سال پہلے لیا کرتے تھے۔ محترم، لیپروسی اب کوئی ایسی خوفناک یا ناقابل علاج بیماری نہیں ہے، اور ابتدائی اسٹیج پر تو اس پہ قابو پانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ 2 سال پہلے اشیر خان میں ابتدائی علامتیں نمودار ہوئی تھیں۔ مناسب علاج کے بعد اب وہ بھلا چنگا ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ چند ماہ میں دور ہو جائے گی۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اس سے پہلے وہ 2 بیویوں کی زندگی سے کھیل چکا ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ توبہ توبہ توبہ، جہانداد، تم تو نمک کی کان میں بالکل ہی نمک ہو گئے ہو۔ کیسی بچکانہ باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ اشیر کی 2 بیویاں اشیر کی بیماری کا شکار ہو کے مر گئی؟ تو جناب یہ اشیر پھر ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ یہ خود تو مرا نہیں، دوسروں کو مارتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا بیویوں والی بات جھوٹ ہے؟ جو بات تم تک پہنچی ہے وہ تو جھوٹ ہی ہے۔ اشیر کی صرف ایک بیوی مری ہے، اور وہ بھی لیپروسی سے نہیں، بجلی کا جھٹکا لگنے سے۔ یقین نہیں ہے تو تصدیق کر سکتے ہو، 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا، اور ایک بیوی اس کی ہسپتال میں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اشیر کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے۔ جب اشیر سے اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھلا چنگا تھا۔ لیپروسی کی شکایت اسے بعد میں ہوئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے، اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے، کہ شادی سے پہلے لڑکی کو لیپروسی تھی، جس سے بعد ازاں اشیر بھی متاثر ہوا۔ میرے فیصلے کی قطعیت کو محسوس کر کے افروزہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ در حقیقت وہ اپنے طور پر کچھ شرمندہ بھی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھ سے اشیر کی بیماری چھپائی تھی، بلکہ اس کی سابقہ 2 یا 3 شادیوں کا ذکر بھی گول کر گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ایک تبدیلی ضرور آئی۔ رابو کا گھر بسانے کا خیال میرے دل میں جم گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کوئی مناسب شخص دیکھ کر رابو کا بیاہ کر دیا جائے۔
یہ میرے لیے ایک نہایت ناخوشگوار فریضہ تھا، مگر اس سے روگردانی بھی ناخوشگوار تھی۔ میں غیر ارادی طور پر اپنے مطلوبہ شخص کی ٹوہ میں رہنے لگا۔ ایک دن میں نے اسی سلسلے میں ماما سے بھی بات کی۔ ماما کی سوچ میری توقع سے مختلف نکلی۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے مالک، آپ انداتا ہیں، ہمارے لیے جو سوچیں گے بھلا ہی سوچیں گے۔ آپ رابو کو کسی پتھر سے بھی بیاہ دیں گے تو وہ ساری زندگی اس سے لگ کے بیٹھی رہے گی، پر جہاں تک اس کی اپنی مرضی ہے، میرا خیال ہے وہ بیاہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا، تم اس کی نہیں اپنی سوچ بتاؤ، کیا وہ پہاڑ جیسی زندگی اس طرح کاٹ سکے گی؟ ماما بولی، مالک میں تو چاہتی ہوں کل کے بجائے آج اس کا بیاہ ہو جائے، پر میرا مطلب ہے ایک بار آپ اس سے بھی پوچھ لیں۔ ماما کے ساتھ طویل گفتگو سے اندازہ ہوا کہ رابو ابھی ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ شادی والے باپ کو ابھی کچھ عرصے تک نہ کھولا جائے۔ بعض معاملات وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سدھر جاتے ہیں، اور اس سدھار میں پائیداری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی اپنے راستے پر گامزن رہی، وہی حویلی، وہی مہمان نوازیاں، وہی تفریحات، وہی افروزہ اور اس کی شاہانہ مصروفیات۔ اس دوران ایک بار افروزہ حاملہ بھی ہوئی، لیکن پھر ابورشن کروانا پڑا۔ اشیر خان بدستور حویلی میں تھا۔ اس سے میری نفرت اور کراہیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نفرت اور کراہیت کا سبب اس کی بیماری نہیں، اس کی شخصیت تھی۔ عجیب پراسرار سا کردار تھا وہ، الگ تھلگ، خاموش، لیکن بے حد ہوشیار، اور ہر چیز پر عقابی نگاہ رکھتا ہوا۔ حویلی کے ملازمین بھی اس سے کنی کتراتے تھے۔ آ جا کے ایک شکر الہی تھا جس کے پاس وہ بیٹھتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی رائفلیں گود میں رکھ کر، اپنی پگڑیوں کو دیہاتی انداز میں کمر اور گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگاتے۔ اس طرح سے آرام کرسی سی بن جاتی۔ وہ زمین پر بیٹھے آگے پیچھے جھولتے اور باتیں کرتے رہتے۔ اس گفتگو میں زیادہ حصہ شکر الہی کا ہی ہوتا تھا۔ اشیر خان بس کبھی کبھی اپنا چھوٹا سا سر اقرار یا انکار میں ہلا دیتا۔ میں نے شکر الہی کو خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اصرار کے اس پتھر میں جونک لگاتا رہے۔ یہ نہ ہو وہ خاموشی سے کوئی کام دکھا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ خاص طور پر میں رابو کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق اشیر خان کی شہرت کسی حوالے سے بھی اچھی نہیں تھی۔ اس کی دوسری بیوی، جسے بعض لوگ تیسری بھی کہتے تھے، اور جو لاہور کے ایک خیراتی ہسپتال میں زیر علاج تھی، وہ زبردستی اٹھا کر لائی گئی تھی، اور اٹھانے والا اشیر خان تھا۔ یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے اس نے ایک شخص کی دونوں ٹانگیں بھی توڑ دی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں رابو یا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ شکر الہی مجھے اشیر کے متعلق وقتاً فوقتاً رپورٹ دیتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے ایک بالکل مختلف بات بتائی۔ کہنے لگا، چھوٹے مالک، اشیر خان امریکہ جا رہا ہے۔ اشیر خان اور امریکہ؟ میں حیرت سے شکر الہی کی طرف دیکھ کے رہ گیا۔ کہنے لگا، ہاں، آج صبح مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ سرخ رنگ والا صاحب مجھے امریکہ لے کر جائے گا انگلیوں کے علاج کے لیے۔ سرخ رنگ والا صاحب، یہ اشارہ میں سمجھ گیا تھا۔ شکر الہی جیکسن کی بات کر رہا تھا۔ جیکسن افروزہ کے فیملی فرینڈز میں سے تھا، نیلی آنکھوں والا، اونچا لمبا، خوبرو نوجوان۔ وہ امریکی ریاست انڈیانا کا رہائشی تھا، اور افروزہ کے پاپا جانی سے اس کے کاروباری تعلقات تھے۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا، وہ دونوں بیشتر وقت ٹینس کھیلتے رہتے، یا پھر لطیفہ گوئی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ افروزہ کے شوہر کی حیثیت سے مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید میری جگہ کوئی شوہر بھی ہوتا تو ایسا ہی محسوس کرتا۔ وہ ایک تاریک شب تھی، کسی بدنصیب کی طرح کالی اور بیوہ کی طرح خاموش۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ ایک بار جب میری آنکھ لگ جاتی تھی تو بہت گہری نیند سوتا تھا۔ میں جاگا تو خوابگاہ میں مکمل تاریکی تھی۔ منہ میں وسکی کی ہلکی سی تلخی اور کانوں میں باجے گاجے کا شور تھا۔ اس وسکی کو پیے اور ان باجوں کو سنے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے۔
لیکن بازگشت ابھی بھی باقی تھی۔ حویلی میں ہونے والی گیٹ ٹوگیدر کی یہ تقریب شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد میں اور افروزہ سونے کے لیے آ گئے اور اب آنکھ کھلنے کے باعث میں بیڈ پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ افروزہ بیڈ پر نہیں ہے۔ میں نے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ خالی بیڈ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ باتھ روم میں تاریکی تھی، اس کا مطلب وہ وہاں نہیں ہے۔ میرے سینے میں ہر دم سلگنے والا شک اچانک ہی الاؤ بن کر بھڑک اٹھا۔ رات کے 3 بجے افروزہ کہاں تھی؟ سلیپر پہن کر اور ٹیبل لیمپ بجھا کر میں آہستگی سے خوابگاہ سے باہر نکلا۔ میرے قدم خود بخود حویلی کے اس حصے کی طرف اٹھ گئے جہاں جیکسن اپنے پالتو کتے کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ میں دبے پاؤں جیکسن کے کمرے میں پہنچا۔ اندر مکمل تاریکی تھی۔ اچانک مجھے کمرے سے ٹیڈی کتے کی مہین سی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے نیچے سے منہ لگا کر اپنے مالک کو پکار رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، جیکسن کمرے میں نہیں ہے۔ یعنی رات کے 3 بجے جیکسن اور افروزہ دونوں اپنے کمروں میں نہیں تھے۔ خود بخود میرا دھیان چھت کی طرف چلا گیا۔ میں محتاط قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ آیا، لیکن ابھی چھت پہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ ٹھٹک کے رک گیا۔ جیکسن کی سرگوشیوں والی آواز سنائی دی۔ وہ چھت پہ کھلنے والے دروازے کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ وہ کسی کو تھامے ہوئے تھا۔ انگریزی میں کہنے لگا، میری بات تو سنو، 2 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جواب میں افروزہ کی آواز نے میرے کانوں میں سیسا پگھلایا۔ بس جیکی، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ امریکہ اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ میں اب شادی شدہ ہوں، ہمارے راستے بہت مختلف ہو چکے ہیں۔ پلیز فری، جیکی روحان سا ہو کے بولا، مجھے اتنا بد دل نہ کرو کہ میں خودکشی کر لوں، پلیز۔ جیکی، سمجھنے کی کوشش کرو، اس راستے میں بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے ہاں شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے افروزہ کا لہجہ ڈھیلا پڑ گیا۔ غالباً جیکی نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ افروزہ چپ ہو گئی اور میرے اندر پرکھوں کا آتش گیر خون جوش مار گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا میں کہاں ہوں اور کیوں کھڑا ہوں۔ ایک آتش فشاں سینے میں پھٹا اور رگو پے میں لاوا بہہ گیا۔ میں عالم خود فراموشی میں دروازے سے ٹکرایا اور چھت پہ پہنچ گیا۔ میرے تصور میں جیکسن کی سرخ توانا گردن کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اکڑے ہوئے ہاتھ اس لمحے کے انتظار میں تھے جب وہ گردن ان کے شکنجے میں ہوتی اور میں اس کے جسم سے زندگی کی آخری رمق تک نچوڑ لیتا۔ میں نے اپنی جلتی آنکھوں کے سامنے افروزہ اور جیکسن کے ہیولے دیکھے، ان کے خد و خال کو پہچانا اور غراتا ہوا جیکسن کی طرف بڑھا۔ مجھے یاد ہے میری غراہٹ سننے کے بعد دونوں ہیولے 1 یا 2 قدم پیچھے ہٹے تھے اور شاید افروزہ کی مدھم سی چیخ بھی ابھری تھی۔ میں نے جیکی کا ٹیٹوا دبانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن مطلوبہ چیز میرے ہاتھ میں آئی نہیں۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، نہ ہی میرے احسانوں تلے دبا ہوا کوئی مزارع یا مزدور تھا۔ وہ ایک صحت مند، حاضر دماغ شخص تھا۔ میری چستی چالاکی اس کے آگے پانی بھرتی تھی۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا اور میرے جبڑے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھرپور مکہ کھا کے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ رہ سکا۔ لڑکھڑایا تو عقب میں دروازے کا خلا تھا۔ خلا میں نیچے جاتی سیڑھیاں تھیں۔ میں دروازے سے گزر کے سیڑھیوں پہ گرا اور آنکھوں میں چراغاں ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے میں ہوش و حواس سے قطعی بیگانہ ہو گیا۔ ان لمحوں میں کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ دوبارہ سلسلہ سماعت اور بصارت بحال ہوا تو میں نے خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا جا چکا تھا اور 2 بے حد مضبوط اور بے رحم ہاتھ میری کلائیوں کو پشت پر جوڑے کھردری رسی سے باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جیکسن کے ہاتھ تھے۔ باتھ روم سے آنے والی مدھم روشنی میں افروزہ نظر آئی۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑکی سے کان لگائے کھڑی تھی۔ میں قالین پہ اوندا پڑا تھا، اسی لیے جب افروزہ کھڑکی سے ہٹ کر میرے سر پہ آ کے کھڑی ہوئی تو مجھے اس کے پاؤں اور شلوار کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی صدا جیسے کہیں بہت دور سے آئی۔
خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا جیکی؟ تم کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچو، میں اسے سنبھال لیتا ہوں۔ کہیں کچھ ہو نہ جائے، یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، زخم کافی گہرا ہے۔ ہائے اللہ جیکی، اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں تم وقت ضائع نہ کرو، اپنے کمرے میں پہنچو، صبح تک چپ چاپ پڑی رہو، اور ہاں، اپنی یہ آستین اچھی طرح دھو لینا۔ افروزہ کی دور افتادہ آواز سنائی تھی۔ اس آواز میں دنیا جہان کا خوف سمٹا ہوا تھا۔ دیکھو جیکی، کہیں قاتل نہ بن جانا۔ نہیں بنوں گا، نہیں بنوں گا، تم جاؤ، جیکی دانت پیس کر گھرایا۔ میرے دائیں رخسار اور گردن پر گرم گرم سیال بہہ رہا تھا۔ یقیناً سر پہ کوئی بہت گہرا زخم آیا تھا۔ گہرے زخم کے تصور سے ہی مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے منہ کے اندر زبان گھما کر حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس قسم کی ساری کوششیں فضول تھیں۔ میرا دائرہ سماعت ایک بار پھر ہر قسم کی آوازوں سے خالی ہونے لگا۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا یا مر رہا تھا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو موٹے بان کی بدبودار سی چارپائی پر پایا۔ یہ ایک نیچی چھت والا نیم تاریک کمرہ تھا۔ کچی زمین پر ایک صندوق اور صندوق پر 2 لحاف رکھے تھے۔ سلاخوں والی ایک کھڑکی بھی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بند تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھیں اور میں کراہ کے رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اندازہ ہوا کہ مجھے چارپائی کے ساتھ رسی سے باندھا گیا ہے۔ منہ میں کپڑا بھی ٹھونسا ہوا تھا۔ کہیں قریب سے موٹر چلنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا سا واٹر پمپ تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں اور اس وقت میں کہاں ہوں۔ ہاں، یہ بات یقینی تھی کہ اس دفعہ میری بے ہوشی کا دورانیہ خاصا طویل رہا۔ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے اچھی طرح قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ دفتن ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میں اس مقام کو تقریباً پہچان گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری حیرت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا تو میں اپنے گاؤں اور حویلی سے تقریباً 30 کلومیٹر دور سرگودا جانے والی سڑک کے نواحی علاقے میں موجود تھا۔ میں اس جگہ ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا تھا۔ اس وقت افروزہ اور اس کے پاپا جانی میرے ساتھ تھے۔ وہ مجھے جہیز کا سامان دکھانے نکلے تھے۔ سرگودا روڈ سے ملحقہ یہ 4 کنال کا پلاٹ افروزہ کے جہیز میں شامل تھا۔ 4 دیواری بن چکی تھی، گیٹ لگا ہوا تھا۔ ایک طرف نیچی چھت والے 2 کمرے بنے تھے۔ یہاں انوار ملز کے کسی غریب ورکر نے بما اہل و عیال رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ دوسری طرف 1.5-2 کنال میں سبزیاں کاشت کی گئی تھیں۔ سبزیوں کی آب پاشی کے لیے واٹر پمپ چل رہا تھا۔ شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، میں اسی جگہ پہ پہنچایا گیا تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ اسی طرح چارپائی پہ بندھا پڑا رہا۔ دھیرے دھیرے کمرے کی تیرگی کم ہوئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صبح ہو رہی ہے۔ آخر دروازے کے باہر سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے تالا کھولا، اندر آ گیا۔ مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی، وہ اشیر خان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس میں چند ٹوسٹ اور فرائی انڈا رکھا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ 12 بور کی طاقتور رائفل حسب معمور اشیر کے کندھے پر تھی۔ وہ بڑی بے باکی اور ڈھٹائی سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہی شخص جو کل تک مجھے چھوٹے مالک کہتا تھا، سر جھکائے مؤدب کھڑا رہتا تھا، بلا تکلف مجھ سے ایک قیدی کا سلوک کر رہا تھا۔ اس نے میرے بلائی دھڑ سے رسی کے چند بل ڈھیلے کر دیے، میرے ہاتھ آزاد کر دیے اور ناشتے کی پلیٹ میرے سینے پہ سجا دی۔ میرا منہ کھولنے کے بعد بولا، کھا لو لیکن آواز وغیرہ نہ نکالنا ورنہ وقت سے پہلے ہی مارے جاؤ گے۔ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا، تمہاری مالکن کہاں ہے؟ وہ غرایا۔ میں نے کہا نا، آواز مت نکالو، خاموشی سے کھانا کھا لو ورنہ ابھی تھوبڑا باندھ دیتا ہوں تمہارا۔ میں نے کہا، اشیر خان تم اچھا نہیں کر رہے، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس نے تڑپ کے رائفل ہاتھ میں لی اور میرے زخمی سر سے لگا کے بولا، مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے اور میرے اندر کلیجہ بھی ہے گولی چلانے کا۔ سنی ہے میری بات؟
پھر وہ غصے سے لرزتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرے سینے پہ گرم پلیٹ تھی اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو براہ راست نتنوں میں گھس رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی عشیر خان کے جزام زدہ ہاتھ بھی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ خواہش کے باوجود میں پلیٹ میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکا۔ میرا چیخنا چلانا نہ صرف عشیر خان کو مشتعل کر سکتا تھا بلکہ بے سود بھی تھا۔ میری یادداشت کے مطابق اس پلاٹ کے گرد دور دور تک جگہ خالی پڑی تھی۔ بے ہوشی سے پہلے کے واقعات ڈراؤنی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ افروزہ اور جیکسن کے چہرے تصور میں آئے اور سینے سے درد کی ایک شدید ٹیس ابھر کر پورے بدن میں پھیل گئی۔ افروزہ کا آخری فقرہ میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس فقرے میں اس نے جیکسن سے کہا تھا کہ کہیں وہ مجھے مار کر قاتل نہ بن جائے، لیکن مجھے زندہ چھوڑنا اب ان دونوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ غالباً سوچ بچار کے لیے کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے مجھے حویلی سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں جانتا تھا افروزہ اور جیکسن کی سوچ بچار کتنی بھی طویل ہو، اس کا نتیجہ میرے حق میں نہیں نکلے گا، اور آخر کار وہ اسی فیصلے پر پہنچیں گے کہ مجھے زندگی سے آزاد کر دینا بہتر ہے۔ میں سوچنے لگا حویلی میں کیا صورتحال ہوگی۔ یقیناً وہاں میری گمشدگی کا ڈرامہ رچایا گیا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ حویلی میں پولیس بھری ہوئی ہو اور غور کیا جا رہا ہو کہ میرے اغوا کے شبے میں کس کس پر ہاتھ ڈالا جائے۔ میرے یہ بعد میری حویلی کے کرتا دھرتا میرے چچا آصف تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے درویش منس شخص تھے۔ انہیں بہکانے میں افروزہ جیسی عورت کو زیادہ دشواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، منشی خادم حسین کو دال میں کالا نظر آ سکتا تھا، مگر یہاں تک تو اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی کہ میرے غم میں نڈھال میری بیوی ہی میری قاتلہ ہے، اور اس کا ساتھی اور ہمدرد اور غم گسار جیکسن ہے۔ جیکسن کے متعلق سوچتے سوچتے میرا دھیان اپنی طرف چلا گیا۔ میں نے رابو کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں وہ آج میرے سامنے تھی۔ یہ مکافات عمل تھا۔ کل میرے ہاتھوں رابو کا گھر برباد ہوا تھا، آج جیکسن نے میرا آشیانہ بکھیر دیا، اور جیکسن کی معاون وہ عورت تھی جسے غریب رابو پر ترجیح دے کر میں بڑے چاؤ چونچلوں سے بیاہ کر لایا تھا، جس کی دلکشی، رعنائی اور فضیلت کے میں نے قصیدے پڑھے تھے، اور جس کی عمارت میری جہاندیدہ آنکھوں کا تارا تھی۔ آج نہ وہ عمارت رہی، نہ وہ دلکشی اور رعنائی، نہ ان نعمتوں سے مستفید ہونے والی زندگی بچتی نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں رابو کا مانوس چہرہ پوری شدت سے ابھر کر میرے تصور میں آ گیا۔ کشادہ پیشانی، جھکی جھکی پلکیں، اور ان کے نیچے دو خوبصورت ترین ہونٹ۔ میں نے سوچا رابو کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس تنگ و تاریک جگہ پر میری اسیری توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوئی۔ تقریباً 20 روز میں نے اسی چھت کے نیچے سنگین اندیشوں کے چنگل میں گزار دیے۔ میرا مستقل پہرے دار عشیر خان تھا، تاہم دیہاتی خد و خال والا ایک اور شخص بھی نظر آ جاتا تھا۔ اس کا نام نذیر تھا۔ مجھے 2 وقت کا کھانا عشیر خان پہنچاتا تھا۔ رات 9 اور 10 بجے کے درمیان آدھے گھنٹے کے لیے مجھے کمرے سے نکال کر احاطے میں چہل قدمی کے لیے لاتا تھا۔ اس دوران وہ بندوق گود میں رکھ کر مجھے عقابی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مجھے چارپائی سے باندھنا ترک کر دیا گیا تھا، بلکہ 4-5 روز پہلے سے تو میرے ہاتھ پاؤں بھی نہیں باندھے جا رہے تھے۔ عشیر خان کمرے کو باہر سے تالا لگا کر دروازے کے سامنے اپنی چارپائی ڈال رہتا تھا۔ اب میں تھا، یہ منحوس 4 دیواری تھی اور موت کا انتظار تھا۔ موت جو ہر لمحہ ننگی تلوار کی طرح میرے سر پہ لٹکی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا اس 4 دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے، اور کس رات سونے کے بعد مجھے جاگنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہر بار دروازہ کھلتا تو ایسے لگتا تھا کہ افروزہ اور جیکسن کی طرف سے میرا بلیک وارنٹ جاری ہو گیا ہے، اور عشیر خان اپنی رائفل کی گولی میرے سینے میں اتارنے آیا ہے۔ وہ میری اسیری کا 8واں 9واں ہفتہ تھا۔ رات ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں عشیر خان نے آج مجھے احاطے میں گھمایا نہیں تھا۔
کرب و جوار میں ایک نامانوس سی خاموشی طاری تھی۔ آج پھر شاید اشیر نے زیادہ مقدار میں دیسی شراب چڑھا لی تھی اور انٹا غفیل پڑا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک روز اس نے ایسے ہی کیا تھا، نشے میں دھت ہو کے پتہ نہیں کون سے راگ الاپتا رہتا تھا۔ اس روز میں نے اشیر کی زبان سے اور بہت سی خرافات کے علاوہ رابو کا نام بھی سنا تھا۔ اس کی ساری باتیں تو میرے پلے نہیں پڑی تھیں، لیکن جو کچھ بھی میں نے سنا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رابو اس کے دل میں گہری اتری ہوئی ہے۔ کافی دیر میں اپنی کوٹھڑی میں پڑا رہا، اس غیر معمولی خاموشی پہ غور کرتا رہا۔ پھر کھاٹ سے اتر کر دروازے پہ پہنچا، اسے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ میں شدید حیران ہوا، دہلیز پار کر کے تیزی سے باہر نکلا۔ مختصر برآمدہ تاریک تھا اور وسیع احاطے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا بیرونی دروازے تک پہنچا۔ بیرونی دروازے کا قفل کنڈی میں جھول رہا تھا، لیکن کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ آزادی کی خواہش برق بن کر میرے سراپے میں دوڑ گئی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، دروازہ کھول کے باہر آ گیا۔ آج کئی ہفتے بعد میں باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ سینکڑوں سوالات ذہن میں کل بلا رہے تھے، لیکن ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے سے زیادہ اہم کام یہ تھا کہ میں جلد از جلد یہاں سے دور نکل جاؤں۔ میں نے ایک رخ متعین کیا اور بھاگتا چلا گیا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد رات کے 1 بجے میں لاہور کے بند روڈ پر اپنے ایک دیرینہ دوست بشیر ناطق کے گھر رکشے سے اتر رہا تھا۔ یہ شخص فرنیچر کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتا ہے۔ رات کے 1 بجے مجھے اپنے دروازے پہ دیکھ کے وہ ششدر رہ گیا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے سنبھلا تو بغل گیر ہو کر مجھے اندر لے گیا۔ میری داڑھی بڑی ہوئی تھی، سر پہ میلی کچیلی پٹی تھی، لباس پر ابھی تک 2 مہینے پہلے کے خونی دھبے تھے۔ ناطق کے گھر والے بھی جاگ گئے، بے پناہ حیرت سے میرا جائزہ لینے لگے۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ میری گمشدگی کی خبر دور دور تک پھیل چکی ہے۔ اس نے 15-20 روز پہلے کے کئی اخبارات مجھے دکھائے۔ ایک روزنامے میں بھی میری تصویر شائع ہوئی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ منشی خادم حسین کی تصویر دیکھ کر میں چونک گیا۔ بے پناہ تجسس کے ساتھ جلدی جلدی میں نے تمام خبریں پڑھ ڈالیں۔ یہ خبریں میرے لیے غیر متوقع نہیں تھیں، لیکن انہیں پڑھ کر سینے میں آگ بھڑکنے لگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری گمشدگی کا سبب افروزہ اور جیکسن ہے۔ افروزہ نے اپنے پارٹنر جیکسن کے ساتھ مل کر اس سارے معاملے کو بڑی ہوشیاری سے ہینڈل کیا تھا۔ اس نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تفتیش کا رخ میرے ہی قریبی ملازمین کی طرف موڑ دیا تھا۔ خاص طور پر منشی خادم حسین نشانہ بنا تھا، اور 2 ہفتے پہلے پولیس نے اسے میرے سیف میں سے 20,000 روپے نقد اڑانے اور بعد میں مجھے اغوا کرنے کے الزامات میں گرفتار کر لیا تھا۔ افروزہ کے بیانات کے مطابق وقوعے سے 48 گھنٹے پہلے کسی ملازم نے میرے سیف سے رقم نکالی تھی۔ منشی خادم کے علاوہ سیف تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ناطق اور اس کے گھر والے بھی ان خبروں کو درست تسلیم کر رہے تھے، لہٰذا ناطق نے مجھ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں خادم حسین کے چنگل سے کیسے نکلا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ میں اسے بعد میں بتاؤں گا، فی الحال وہ فوراً کسی آدمی کو خوشاب بھیجے اور گاؤں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کروائے۔ ناطق نے میری ہدایت پہ عمل کیا۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک بااعتماد بندے کو گاؤں دوڑا دیا۔ یہ شخص اگلے روز شام کے وقت لاہور واپس پہنچا۔ اس وقت تک میں نہا دھو کر اپنی ہویت بدل چکا تھا اور آئندہ کے اقدامات کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میری بیوی افروزہ حویلی میں اکیلی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں اور پولیس پوری تندہی سے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ منشی خادم حسین کا 2 بار جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے اور وہ ابھی بھی جیل میں ہے۔ اس شخص کی باتوں سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جیکسن ابھی تک حویلی میں ہے اور وہ افروزہ کی ڈھارس بندھا رہا ہے۔ جیکسن اور افروزہ بڑے اطمینان سے حویلی میں موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ میری طرف سے قطعی بے فکر ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ میں جہاں پہنچا دیا گیا ہوں وہاں سے اپنی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ ایسا سوچتے ہوئے 2 سوال خود بخود ذہن میں ابھرتے تھے۔ پہلا یہ کہ مجھے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟
دوسرا یہ کہ ان حالات میں میری رہائی کیسے ہو گئی۔ پہلے سوال کا جواب زیادہ دشوار نہیں تھا۔ افروزہ اور جیکسن کا مقصد اپنے گناہ کو چھپانا تھا، اور وہ مجھے منظر سے ہٹا کر اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ دنوں تک وہ خود میں اتنا حوصلہ پیدا کر لیتے کہ میرا قتل انہیں آسان محسوس ہونے لگتا۔ دوسرا سوال خاصا توجہ طلب تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اشیر خان میرے پنجرے کا دروازہ کھول کے غائب ہو گیا؟ بہرحال یہ بات تو ظاہر تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری بے وفا بیوی اور اس کے آشنا کے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میرے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ افروزہ اور اس کے آشنا کا کچا چٹا کھول کر قانون کے سامنے رکھ دوں اور انہیں عدالت سے قرار واقعی سزا دلوانے کی کوشش کروں، لیکن اس میں دونوں گھرانوں کی زبردست بدنامی تھی، اور میں ایک عورت کے جرم کی سزا درجنوں بے گناہوں کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خاموشی سے حویلی واپس چلا جاؤں، جیکسن کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دوں اور بعد میں افروزہ کو بھی طلاق تھما دوں۔ میں نے دوسرا راستہ ہی اختیار کیا۔ اگلے روز صبح 10 بجے میں حویلی واپس پہنچ گیا۔ میں پختہ سڑک سے 1 کلومیٹر پیدل چل کر گاؤں پہنچا۔ میں بشیر ناطق کے لباس میں تھا۔ سردیوں کے دن تھے، منہ سر چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ جب تک میں حویلی میں داخل نہیں ہو گیا کسی کو میری آمد کا پتہ نہیں چلا۔ میں سیدھا حویلی کے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہاں افروزہ، اس کے والد اور جیکسن کے علاوہ میرے چند عزیز بھی موجود تھے۔ مجھے یوں اندر آتے دیکھ کے سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ زیادہ بری حالت افروزہ اور جیکسن کی ہوئی۔ میرے چچا اور دوسرے عزیز دھاڑے مارتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے کنکھیوں سے جیکسن کی طرف دیکھا۔ وہ مٹی کا بت بنا کھڑا تھا۔ غالباً اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس بندی خانے سے رہائی حاصل کر لوں گا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کمرے سے نکل بھاگے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانک کے کہا، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی مسٹر جیکسن؟ وائی ناٹ، وائی ناٹ، وہ بے حد کھسیانے انداز میں بولا۔ اس کا لمبا چوڑا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ اسی شام جیکسن نہایت خاموشی کے ساتھ حویلی سے غائب ہو گیا۔ افروزہ سے ابھی تک سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بعد میں مجھے ملاقاتیوں نے گھیر لیا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کبھی کبھی لوگوں کا خلوص اور پیار بھی وراثت میں ملتا ہے، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ میری واپسی کو اس طرح سے سراہا جاتا۔ احباب کو سنانے کے لیے میں نے ایک مبہم سی کہانی گھڑ لی۔ یہ کہانی میری زبان سے بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی۔ میں نے سارا الزام چند ایسے فرضی افراد پہ دھر دیا جن سے میرا لین دین کا تنازع تھا، اور وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ معلوم نہیں میرے اس بیان پر یقین کیا گیا یا نہیں، اور اگر کیا گیا تو کس حد تک۔ بہرحال میں اصل معاملے کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ شام کے کھانے کے بعد جب میں حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچا تو وہاں میری نگاہ ماما پر پڑی۔ میں ایک عرصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی افسردگی مجھے پہلے کبھی نہیں دکھائی دی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ معلوم نہیں اس پہ کیا زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ حسب معمول سر جھکا کر اور سلام کر کے خاموش کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ دفتن میرا دھیان رابو کی طرف گیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، رابو تو ٹھیک ہے؟ ماما کی آنکھوں کے بند ایک دم ٹوٹ گئے۔ اشکوں کا طوفانی ریلا بہہ نکلا۔ وہ اتنی شدت سے اور ایسے ٹوٹ کے روئی کہ دیواریں لرز اٹھیں۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے چہرہ چادر کے دامن میں چھپا لیا اور عجیب انداز میں گریہ زاری کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ کیا ہوا ہے؟ میں بار بار پوچھتا چلا گیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے آنسو، اس کی ہچکیاں رک نہیں رہی تھیں۔ میرا دل ہول کے رہ گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ 2-3 ملازمائیں سر جھکائے خاموش کھڑی تھیں۔ میں نے ملازمہ شکورن کو اپنے پاس بلایا۔ شکورن، کیا بات ہوئی ہے؟ رابو تو ٹھیک ہے؟ شکورن کے ہونٹ لرز کے رہ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ سب کے سامنے کچھ نہ بتا سکے۔
میں اسے لے کر کمرے میں آ گیا، کہا کہ میرے سامنے بیٹھ کر تسلی سے سب کچھ بتائے۔ کچھ دیر گڑبڑانے کے بعد شکورن نے کہا، مالک، لوگوں نے رابو کو گاؤں سے نکال دیا ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ کیوں نکال دیا ہے؟ پیرو جی نے کہا تھا۔ پیرو جی اس علاقے کا جھاڑ پھونک والا تھا، اس کے علاوہ حکمت بھی کرتا تھا۔ لوگ اسے بڑا دانا سمجھتے تھے۔ میں نے بھڑک کے پوچھا، پوری بات بتاؤ، پیرو جی نے ایسا کیوں کہا؟ شکورن کے چہرے پر ایک بار پھر زبردست کشمکش کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ رک رک کے کہنے لگی، پیرو جی کا خیال تھا کہ رابو کا گاؤں میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ دوجے لوگ بھی بیمار ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ رابو کو کوڑ ہو گیا ہے۔ میرے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ جی چاہا ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑی شکورن کو مار دوں اور اس سے پوچھوں کہ 2 مہینے پہلے تو وہ اچھی بھلی تھی، اب کوڑی کیسے ہو گئی؟ لیکن پھر خود پہ ضبط کیا۔ شکورن بہت گھبرائی ہوئی تھی، ڈھنگ سے کوئی بات مجھے نہیں بتا سکی۔ میں نے اسے جھڑک کے باہر بھیج دیا۔ میں نے اپنے چوکیدار شکر الہی کو بلایا۔ شکر گھبرایا ہوا اندر آیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرے پوچھنے سے پہلے جانتا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا۔ میں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی اور شکر الہی سے جو جاننا چاہتا تھا اس نے وہ میرے سامنے اگل دیا۔ میں حیرت سے سنتا رہا۔ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میری گمشدگی کے 2 روز بعد اشیر خان نے سرے راہ رابو سے چھیڑ خانی کی۔ اسے دھمکی دی کہ وہ اسے اٹھا کر قبائلی علاقے میں لے جائے گا۔ رابو نے اس بات کی شکایت گھر آ کر ماما سے کی۔ آنن فانن یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ پہلے ہی اشیر خان سے بے حد متنفر تھے، ان کی نفرت 2 چند ہو گئی۔ وہ اس زیادتی کے خلاف متحد ہو گئے۔ حویلی میں میرے چچا آصف سے شکایت کی گئی۔ انہوں نے حسب مقدور اشیر خان کو ڈانٹا ڈپٹا اور افروزہ سے کہا کہ وہ اس شخص کو لگام دے۔ تاہم گاؤں کے لوگ اس رسمی کارروائی سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ بدقماش اشیر پھر سے رابو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ گاؤں کا ایک خوشحال زمیندار رابو اور ماما کو عارضی طور پر اپنے گھر لے گیا، لیکن پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ 2 ہفتے بعد یہ اڑی اڑی خبر ملی کہ رابو اشیر خان سے ملنے چودھری کے پرانے ڈیرے پہ جاتی ہے۔ باخبر لوگ ہکا بکا رہ گئے، چہمگوئیاں ہونے لگی۔ چند روز بعد اس خبر کی تصدیق اس طرح سے ہوئی کہ شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ گاؤں کے کچھ مہم جو لڑکوں نے رابو اور اشیر کو پرانے ڈیرے سے رنگے ہاتھوں جا پکڑا۔ اشیر تو چکما دے کے نکل گیا، مگر رابو کی بہت درگت بنی۔ لوگ اسے مارتے پیٹتے گاؤں لائے اور معززین کے سامنے پیش کیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رابو اشیر کے جال میں کیسے پھنس گئی۔ پیرو جی کو بلایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ صادر کیا کہ کوڑھی سے جسمانی تعلق قائم رکھنے والی عورت لازماً کوڑھی ہو جاتی ہے، لہٰذا رابو کو فوراً اپنے گاؤں سے نکال دیا جائے۔ جسم کے 3 کپڑوں میں رابو کو دھکے دے کر اور پتھر مار مار کر گاؤں سے نکال دیا گیا۔ لوگوں کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ماما کے گھر کا سارا سامان اور ہر وہ شے جلا کے رکھ دی جس کا تعلق رابو سے تھا۔ رابو کی بدقسمتی گاؤں سے نکل کر بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ سر چھپانے کے لیے ایک نزدیکی قصبے میں پہنچی۔ یہاں اس کا ایک دور کا رشتہ دار رہتا تھا۔ جو ہی وہ قصبے میں پہنچی، اس کی رسوائی اور بدبختی کا اشتہار لگانے والے بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے سارا واقعہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور اہل قصبہ کو بتایا کہ اس کوڑھی کو اپنے درمیان میں رکھنا ان کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ جو رہی سہی کسر تھی وہ پیرو جی کے حوالے نے پوری کر دی۔ لوگوں نے رابو کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا، اسے مار بھگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب یہ خبر قصبے سے باہر پہنچی تو کچھ دانش مندوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسی منحوس عورت کو آبادی سے نکالنا اس سنگین مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں سے نکل کر وہ کسی اور بستی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اسے مار دیا جائے یا کسی طریقے سے کہیں محصور کر دیا جائے۔ ڈری سہمی لڑکھڑاتی ہوئی رابو کو
گھیر کر قصبے والوں نے قصبے کی حدود سے باہر ایک قدیم قبرستان میں پہنچا دیا۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کھنڈر تھا اور ایک نامعلوم مقبرہ تھا۔ علاقے کے لوگ اس جگہ کو بیگم کا مقبرہ کہتے تھے۔ رابو کو اس جگہ پر محصور کر دیا گیا۔ اس واقعے کو اب 7-8 روز ہونے کو آئے تھے اور قرب و جوار میں اس کی خاصی مشہوری ہو چکی تھی۔ میں جو کچھ سن چکا تھا اس کے بعد میرے سر پر آسمان نہ پھٹتا تو حیرت ہوتی۔ کتنے صدمے کی بات تھی۔ جہاں رابو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا وہ کوئی اتنا دور دراز یا تہذیب سے نا آشنا علاقہ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ خود کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ ان سب پڑھے لکھوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا تھا اور کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ مزاحمت کر سکے۔ میرا دھیان فوراً رابو کی قریب ترین سہیلی کی طرف چلا گیا۔ جو کچھ وہ مجھے بتا سکتی تھی کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور راہداری میں آ کر پاگلوں کی طرح چمپا کو آوازیں دینے لگا۔ میری آوازیں سن کر چمپا بھاگتی ہوئی آئی، میرے روبرو کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اسے بازو سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے آیا، دروازہ اندر سے بند کیا، اسے اپنے سامنے بٹھا کے بولا، دیکھو چمپا، جو کچھ پوچھوں گا ٹھیک ٹھیک بتا دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ میں نے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور خوف کم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جب وہ نسبتاً پرسکون ہوئی تو اس نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان رک رک کے بتایا، مالک جب گاؤں والوں نے حویلی میں اشیر خان کی شکایت کی تو حاجی نثار رابو کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک روز رابو کو اشیر خان کا رکہ ملا۔ اس رکے میں اشیر خان کا نام کہیں نہیں تھا، لیکن رکہ دینے والے نے بتایا تھا کہ یہ اشیر خان کی طرف سے ہے۔ اس رکے میں اشیر خان نے رابو کو لکھا تھا کہ آپ کی زندگی سخت خطرے میں ہے اور صرف اشیر خان آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ برے سے برے آدمی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور اس کا اصول ہے کہ وہ وعدہ نہیں توڑتا۔ اس نے رابو سے کہا کہ وہ اس سے ایک سودا کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کسی کو بنا بتائے پرانے ڈیرے پر اس سے ملے۔ یہ رکا پڑھ کر رابو کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے لیے سخت پریشان تھی۔ پہلے اس نے یہ رکا بڑے مالک یعنی میرے چچا تک پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ اس رات وہ خاموشی سے پرانے ڈیرے پر پہنچی، یہاں تک کہہ کر چمپا چپ ہو گئی۔ پھر اس کی آنکھیں موسلا دھار بارش برسانے لگی، زبان پہ تالا لگ گیا۔ اس کے بتائے بغیر ہی میں سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ میری پردہ سماعت پر ان الفاظ کے بم پھٹ رہے تھے جو چمپا نے کہے نہیں تھے اور نہ وہ کہہ سکتی تھی۔ چمپا نے ہچکیاں روکتے ہوئے کہا، اس کے بعد رابو روز رات کو پرانے ڈیرے پر جانے لگی۔ وہ گھر آ کے سارا دن روتی رہتی تھی اور شام ہوتے ہی جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ 10-15 روز تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور پھر ایک رات ارائیں کے پتر اسلم اور اس کے یاروں نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ اپنا بیان ختم کر کے چمپا ایک بار پھر منہ چھپا کے سسکنے لگی۔ اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی کہ 2 روز پہلے میرے قفس کا دروازہ اچانک کیوں کھل گیا تھا۔ وہ یوں ہی نہیں کھلا تھا، اسے کھولنے کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ اسے کھولنے کے لیے ایک عورت ہوس کی سیج پر لیٹی تھی۔ میری آزادی کی قیمت چکانے کے لیے کوئی گلیوں میں رسوا ہوا تھا، دھکے جھیلے تھے، پتھر کھائے تھے، خاک و خون میں لتھڑا تھا، اور یہ سب کچھ اس عورت نے کیا تھا جسے میں نے قدم قدم پہ ٹھکرایا تھا، جو ہر گھڑی میرے قدموں میں اپنے جوبن اور اپنی محبت کے پھول نچھاور کرتی رہی، اور اب اس خاموش بنجارن نے اپنا جسم و جان بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ دنیا بھر کی ملامتیں اپنے سر لے کر دھتکاری پھٹکاری کسی تاریک گڑھے میں اتر گئی۔ رابو کا سادہ سا معصوم چہرہ میرے تصور میں ابھرا اور جسم کا رواں رواں رابو پکار اٹھا۔ وہ کہا کرتی تھی، آپ میرے سب کچھ ہیں۔ آج وہ اس فکرے کی عملی تفسیر بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ میں بھیگی آنکھوں اور دہکتے سینے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا، حویلی کے صدر دروازے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔